बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज हमने जिस हवाले से बातचीत करनी है वो मौजू है दुआ। दुआ जिसको कहा गया है कि इबादत का मगज़ है, हासिल इबादत है। ये खुद इटसेल्फ इतनी बड़ी इबादत है कि हम देखते हैं कि अल्लाह पाक के हुजूर जब कोई शख्स खुशो खुजू के साथ हाजिर होता है, गिड़गिड़ाता है, आजिज़ी और न्याज़मंदी का मुजाहिरा करता है, तो वो अपने अंदर इस चीज़ का इजहार कर रहा होता है कि वो एक रब की वादानियत पे यकीन रखता है, उसका ईमान खालिस है, वो जानता है कि रब के अलावा कोई और नहीं जो कि उसे अता कर सके उस नेमत को जिसका वो मुतालबा कर रहा है, जिसकी वो चाहत कर रहा है, या फिर उसको बचा सके उस आफत से जिससे कि वो डर रहा है, जिसके बारे में वो सवाल कर रहा है। अगर हम कुरान पाक में नजर डालें तो हमें बहुत सारी ऐसी आयत करीमा मिलती हैं जहाँ पर दुआ करने का, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का हुक्म जो है वो मिलता है, जिसमें एक आय मुबारक सूरह गाफिर की है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और तुम्हारा परवरदिगार फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। जो लोग तकब्बुर की वजह से मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, अनकरीब यकीनन वो जलील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। और इसी तरह से सूरतुल बकरा में इरशाद बारी ताला है, और ए हबीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरी निस्बत सवाल करें तो बता दिया करें कि मैं नज़दीक हूँ, और मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। बस उन्हें चाहिए कि वो मेरी फरमाबरदारी इख्तियार करें और मुझ पर पुख्ता यकीन रखें ताकि वो राह मुराद पा जाए। सो खुले और वाशिगाफ अल्फाज में दुआ का ताल्लुक जो है वो फलाह पाने के साथ, खैर पाने के साथ, अपनी मुराद पाने के साथ, कामयाबी हासिल करने के साथ है, अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के साथ है। एक वाकया है कि हम समझते हैं अक्सर कि हम बहुत सारी दुआएं करते हैं लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती। यही सूरत हाल अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पेश आई जब उन्होंने देखा कि एक शख्स जो है बारगाह इलाही में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, इल्तिजा कर रहा है और आंसुओं से तर है उसका चेहरा और मुसलसल अपने रब को पुकारे जा रहा है। उन्होंने जब मतवातर उस शख्स को इस हाल में देखा तो अपने रब से दुआ की कि या अल्लाह, अगर मेरे इख्तियार में होता इसकी हाजत रवाई तो जितना ये खुशो खुजू के साथ मांग रहा है, जितना ये तड़प रहा है, मैं इसको अता कर देता। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब आया वही की सूरत में वो ये था कि ऐ मूसा, तुम्हें बज़ाहिर ये लगता है कि ये शख्स मेरी तरफ रुजू किए हुए है, लेकिन मुझसे बात करते हुए या मुझसे मुतालबा करते हुए भी इसका ध्यान और इसका दिल जो है वो कहीं और अटका है, लिहाजा इसकी दुआओं को वो कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं हो सकता। सो इससे हमें पता चलता है कि बाज़-औक़ात हमारी दुआओं में कोई ना कोई ऐसा नक्स, कोई ना कोई ऐसी कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो दुआएं जो है कबूलियत का दर्जा नहीं पा सकती। वो क्या ऐसे अमाल हैं, वो क्या ऐसे मामलात हैं, आज हम इनके बारे में जानेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल हैं पीर सैयद नवीदुल हसन मशहदी, सज्जादा नशीन भैकी शरीफ, बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का, थैंक यू वेरी मच। अब जैसे मैं पूछ रही थी पीर साहब कि दुआ का जो दर्जा है इबादत में, इस्लाम में, उसके बारे में सबसे पहले कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम दुआ क्यों मांगे, मेरे रब को मालूम है मेरे दिल में क्या है, वो खुद ही अता करेगा। सो ये जो एक हमें आजिज़ी का, गिड़गिड़ाने का, दुआ मांगने का हुक्म दिया गया है, उसके बारे में जरा वजाहत फरमाइए। दुआ के हवाला से बुनियादी तौर पे शरीयत इस्लामिया के अंदर जो तसव्वुर मौजूद है वो इन अहादीस मुबारका से वाज़ेह होता है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अक़दस मौजूद है, अद्दुआ हुवल इबादा, कि दुआ जो है वो इबादत है। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ के अंदर एक रिवायत ऐसी मौजूद है जिसमें हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ मुख्ल इबादा, कि दुआ सिर्फ इबादत नहीं है बल्कि क्या है, दुआ इबादत का मग़ज़ है, उसकी रूह है। तो जब आदमी इबादत करता है तो उसके साथ दुआ भी करता है तो इबादत की रूह उसे हासिल होती है। तो ये शरीयत मोहम्मदिया के अंदर तरगीब है। बल्कि एक हदीस मुबारका जिसके अंदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैसा शैउन उक़रमु मिनल्लाहि इल्ला दुआ, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक कोई चीज़ महबूब नहीं मगर दुआ महबूब है। ठीक। तो ये दुआ ऐसी इबादत है कि जो करते रहना चाहिए और ये इबादत रब ताला की बारगाह में महबूब है। देखिए, इंसान भी इंसानों में जो करीम हो और अच्छा इंसान हो, जब उसे अपनी कोई हाजत जाहिर की जाए तो वो खुशी महसूस करता है और वो इंसान की मदद करते हुए अपने लिए एक कल्बी तस्कीन का सबब समझता है। तो मालिक की ज़ात तो करीम है और सारे करीमों को वहीं से ही जो है वो सखावत मिली है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर ये दुआ मांगते रहना
یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے کہ بندہ میرے حضور دعا کرتا ہے اور یہ عمل بڑا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معبود ہے. بالکل صحیح. لیکن اپنی خواہشات کا اظہار کرنا اپنے رب کے سامنے، جیسے یہ بھی بہت سارے لوگ، ہم نے اکثر یہاں پہ نعتیں بھی پڑھی جائیں تو ان میں بھی آتا ہے کہ میں ان سے کیوں مانگوں، جبکہ وہ سب جانتے ہیں میرے دل میں، رب کی ذات جو ہے وہ تو سب جانتی ہو، تو سینوں کے چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا رب نے جو عطا کرنا ہے وہ ہمیں عطا کرے گا. سو یہاں پر اس ایک تصور ہے اس کی نسبت سے میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی دعائیں جو ہیں وہ بھی قرآن پاک میں مذکور ہیں، ان کے بارے میں بھی کہ وہ ان انبیاء نے وہ دعائیں مانگی، وہ دنیاوی اسباب کے بارے میں بھی تھیں، وہ معاملات اپنی تکالیف مسائل کے بارے میں بھی تھیں اور وہ قبول بھی ہوئی. ہاں، اس میں جو دعا مانگنے کے لیے اور کون کون سی چیز مانگنی چاہیے اور کون کون سی چیز نہیں مانگنی چاہیے، تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزہ نے فتح الغیب شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہر شے طلب کرنی چاہیے سوائے اس چیز کے کہ جو حرام ہو اور جو فساد پیدا کرنے والی ہے. اس کے علاوہ ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی بھی جو ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کی جائے. یہاں تک کہ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگو یہاں تک کہ نمک کو بھی مانگو. تو چھوٹی سی چیز یعنی نمک کے ساتھ تمثیل بیان فرمائی کہ مانگنا ہر چیز جو ہے، جو بھی بندے کی خواہش اور تمنا ہے سوائے حرام کے اور فساد کے، وہ ہر چیز کو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کرنا چاہیے. بالکل صحیح. آج ہم بات کر رہے ہیں دعا کے حوالے سے، اور یقینی طور پر یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اس میں ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہمیں ثواب بھی دیتا ہے، اور یقینی طور پر اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ طرف سے خوشخبری ہے کہ بہت سارے لوگوں کی مغفرت جو ہے وہ کی جاتی ہے. یقینی طور پر جو سے مغفرت کی طلب کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے. لیکن ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی پیر صاحب وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے اپنی جانب سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے اور تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے دعا کیا کرتا تھا. اور پھر ایک اور جگہ پر جو ہے وہ اسی طرح سے ہمیں وہ کہ جب اللہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں کھڑے بیٹھے لیٹے پکارتا ہے. جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ہمیں بھلا کر اس طرح چل دیتا ہے یہ ایسے اسی کی تکلیف نے چھوا ہی نہیں تھا. اس طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے جاتے ہیں جو کرتے ہیں. سو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شکوہ جو ہے یہ بھی ہمیں یہاں پر بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں. یہ جو رویہ ہے کیا یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے؟ ان آیات مبارکہ کے اندر بنیادی طور پہ انسان کے رویے کے حوالہ سے ذکر فرمایا گیا کہ جب اسے انعامات حاصل ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے عطائیں ہوتی ہیں، تو وہ ان عطاؤں کے ماحول کے اندر اسی کے ساتھ دل لگا لیتا ہے، اور اس صورت کے اندر پھر رجوع اللہ اس کے اندر موجود نہیں رہتا. ہاں، جب آدمی کو کسی چیز کی ضرورت ہو، طبیعت کے اندر اضطراب ہو، تو دعا کی قبولیت کے لیے یہ چیز جو ہے یہ ایک ساتھ تائید بن جاتی ہے. جس طرح کہ حضرت سید الطائفہ جناب سیدنا جنید بغدادی نور اللہ مرکزہ کی بارگاہ اقدس میں ایک خاتون حاضر ہوئی، اور خاتون نے عرض کیا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میرے لیے دعا فرمائیں کہ وہ بیٹا جو ہے وہ میرے پاس آ جائے. تو آپ نے فرمایا جا صبر کر. وہ خاتون اللہ کے ولی کے حکم پر واپس چلی گئی، لیکن دل کے اندر ضرورت اور چاہت تو تھی، بیٹے کے حصول کی منشا بھی موجود تھی. صبر کیا اس پر، پھر حاضر ہوئی، عرض کیا حضور میرے لیے دعا فرما دیں، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا، وہ آ جائے. تو آپ نے فرمایا جا صبر کر. وہ خاتون پھر چلی گئی. پھر بعد میں تیسری مرتبہ حاضر ہوئی اور آپ کی بارگاہ اقدس میں دعا کے لیے عرض کیا، تو آپ نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ جا صبر کر. تو وہ خاتون عرض کرنے لگی کہ حضور اب آپ کا حکم تو موجود ہے لیکن مجھ سے صبر ہو نہیں سکتا، میرے لیے ضرور مہربانی فرما دیں. تو جب اس خاتون نے یہ عرض کیا تو حضرت سیدنا جنید بغدادی نور اللہ مرکزہ نے جواباً فرمایا کہ اگر یہ کیفیت ہے تو پھر گھر جا، تیرا بیٹا تیرے گھر آ چکا ہے. وہ خاتون گھر گئی تو گھر میں بیٹا موجود تھا.
بعد میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کرنے لگی کہ حضور آپ کو کیسے پتہ چلا میرا بیٹا آ گیا ہے؟ تو آپ نے قرآن مجید کی آیت کو تلاوت کیا جس کے اندر یہ مفہوم تھا کہ جب تم اضطرار کی کیفیت میں دعا کرتے ہو تو اللہ رب العزت دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ کون ہے جو بے قرار دل کی دعا پکار سنتا ہے؟ ظاہر ہے پکار سنتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس خاتون کا دل بے قرار تھا تو اللہ رب العزت نے اسی کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ٹھیک ہے، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طلب جو ہے وہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک حدیث مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو وہ عرش کو چیر دیتی ہے، یہ بھی ہے، یعنی اس کی دعا یا بد دعا جس کو ستایا گیا ہو۔ اور یہاں پہ اس کی تفاسیر میں بہت سے لوگوں نے بھی بتایا کہ مذہب کا بھی اس میں کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، یقیناً کوئی بھی مظلوم ہو، کوئی بھی مظلوم ہو اس کے۔ اور آج چونکہ دن جو ہے مزدوروں کے عالمی حقوق کا بھی ہے، یوم مزدور بھی ہے، تو ایک جو حق تلفی بہت زیادہ ہوتی ہے، جو مظلوم بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ یہ طبقہ ہوتا ہے جن کو ان کی اجرت پوری نہیں ملتی، جن کو وقت پہ معاوضہ نہیں ملتا۔ سو اس بارے میں بھی حکم فرما دیجئے کہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ دعا اور بد دعا جو ہے وہ کوئی دے گا ہمیں تو تبھی ہم نے کسی کو ستایا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا پھر؟ یعنی اس میں صرف ستانا ظاہر زبان سے یا کوئی ایسا معاملہ، بنیادی طور پہ چیز ہے کسی کے حقوق کو سلب کر لینا۔ تو ظاہر ہے جب اس کے حق کو سلب کر لیا جائے تو اس سے بڑی اور تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ تو مزدور کو اگر مزدور کی اجرت نہیں میسر آتی تو اس سے اور بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مزدور کو اجرت جو ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے دی جائے۔ تو اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو معاشرے کے ایسے طبقات ہیں کہ جو اجرت پر کام کرتے ہیں، ان کی اجرت کے حوالہ سے حق تلفی سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی دعا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ وہ مظلوم ہیں اور مظلوم کی آہ اس مالک کے حضور بڑا مقام رکھتی ہے۔ بالکل صحیح۔ سو جب ہم ستاتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی ہم سے کچھ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے، تو کیا اس کا بھی کوئی اثرات اور نتیجہ ہوتا ہے کہ ہماری عبادات جو ہیں وہ رائے گاں ہوتی ہیں، قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ہاں یقیناً اس میں حقوق العباد کا معاملہ تو بہت زیادہ سخت ہے۔ حقوق اللہ تو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق جب سلب کیے گئے ہوں تو اس صورت میں رب تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ تو ایسی صورت کے اندر ظاہر ہے دعا بھی اس کی قبولیت کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو، کسی کو اذیت نہ دیتا ہو، تو اسی صورت میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ کچھ اہم دعائیں جو ہیں قرآن پاک میں مذکور ہیں اور یہ دعائیں انبیاء کرام کی زندگیوں کے ساتھ جڑی ہیں۔ جیسے حضرت زکریا کی ایک بڑی مشہور و معروف دعا ہے جو انہوں نے اس حجرے میں کھڑے ہو کر کی جہاں حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ عبادت کیا کرتی تھی کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بے شک تو سب سے بہترین وارث ہے۔ یہ انہوں نے اپنے لیے اولاد نرینہ کی دعا کی، اور اس وقت کی جب وہ مایوس ہو چکے تھے، انہیں لگتا تھا کہ بظاہر اس کے کوئی اسباب نہیں ہیں، بڑھاپا آن چلا ہے، میرے بعد کوئی میرا وارث جو ہے موجود نہیں ہے جو کہ دین کی اس طرح سے پیروی کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی، اور جسے کہتے ہیں ایک اچنبا جو کہ پوری دنیا کے لیے ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، انہیں اولاد نرینہ جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں عطا ہوتی ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے جہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ ایک دعا سے بد دعا جو انہوں نے اپنے قوم کے حق میں فرمائی، ربی انی مغلوب فانتصر۔ جب ان کی قوم نے انہیں ستا دیا تو انہوں نے یہ کہا تھا میرے رب میں بے بس ہوں، بے شک تو جو ہے ان کے اوپر خود ہی ان کی پرستش جو ہے ان سے پرستش کر۔ پھر اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کی ایک دعا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس حوالے سے جب بھی کوئی دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اندھیروں میں ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا، تو دعا فرماتے ہیں اور استغفار کے ساتھ دعا فرماتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس اندھیرے سے، اس جسے کہنا چاہیے مایوسی سے، اس ایک ایسی صورتحال سے جس سے نکلنے کے کوئی راستہ نہیں ہے، راہ سجا دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بھاگتے ہیں اس کے ظلم و ستم سے کی گرفت میں نہ آنے کے لیے اور مدین پہنچتے ہیں، تو وہاں پر ان لڑکیوں کو پانی پلانے کے بعد آپ نے بیٹھ کر جو اپنے رب سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھی رحمت اپنی طرف سے بخشش میرے لیے نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس ایک دیار غیر میں
दरवाजे खोल देते हैं, रास्ते खोल देते हैं, जहाँ पे उनको सरपरस्ती भी मैसर आती है, छत भी मिलता है, और एक खातून के साथ जो है वो निकाह भी मैसर आता है। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ, जिनका सब्र बहुत मशहूर है, और जब सब्र का पैमाना लबरेज होता है तो रब से दुआ करते हैं, रब्बी अन्नी मसन्नी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, और अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करते हुए उनके जिस्म में मौजूद वो बीमारी जो कि हद से गुजर चुकी है उसको दूर फरमाते हैं। सो पीर साहब, ये तमाम रेफरेंसेस का मतलब ये है कि ये तमाम मुहैयर और लकूल बातें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, बे आबू गया सहरा में औलाद को छोड़ के जा रही है और दुआ कर रहे हैं अल्लाह इसे आबाद करना, यहाँ समरात देना, यहाँ, और अल्लाह ताला उस दुआ को भी कबूल करता है। या अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों में पैगंबर और राह हिदायत को बताने वाले लोग, तो हम देखते हैं सारे पैगंबर उसके बाद जो है आले इब्राहीम से चल रहे हैं और आज तक उनकी आल पर दुरूद और सलाम भेजा जाता है। सो ये दुआएं जो है ये मुख्तलिफ जिंदगी के मामलात से जुड़ी हुई हैं। हमें अंबिया किराम की इस सुन्नत से क्या पता चलता है? अंबिया अलैहिस्सलाम का इन मुश्किल औकात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करना, ये हमारे लिए एक सबक और दर्स है कि जब भी मुश्किल आए तो उस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रुजू करना चाहिए। और ये बात कि जो जहन में हो कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, ये चीज़ मुझे हासिल नहीं हो सकती, या ऐसा मामला नहीं, तो अंबिया अलैहिस्सलाम का ये दुआ करना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उन दुआओं को कबूल फरमा लेना, ये हमें बतलाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से हर चीज़ मांगी जा सकती है, और किसी वक्त के अंदर भी, किसी मरहला के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो चीज़ हमें अता फरमा सकता है। और यकीनन इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युरद्दुल क़ज़ाउ इल्ला बिद्दुआ वला युज़ीदुल उम्र इल्ला फिल बिर, कि कज़ा जो है वो नहीं टाली जा सकती मगर के दुआ के साथ, तकदीर जो है वो दुआ के साथ बदलती है, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ करनी चाहिए। और उम्र नहीं बढ़ती मगर सिला रहमी के साथ, नेकी के साथ। तो जब इंसान सिला रहमी और नेकी करता है तो उस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्र के अंदर इजाफा फरमा देता। बिल्कुल सही। फिर सब ये भी फरमाइएगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारी दुआएं बहुत दुनियावी मामलात से जुड़ी होती हैं, हम उसमें बाज़-औक़ात अल्लाह को अल्लाह से मांगना जो है भूल जाते हैं। हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह के मकाम के बारे में ये था कि बायज़ीद अलैहिस्सलाम का रहमतुल्लाह अलैह का मकाम जो है वो इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया कि वो अल्लाह से अल्लाह को मांगते थे। सो हमारी जो दुआएं हैं वो दुनियावी मामलात में ही, हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, वो काम हो जाए, और हम आपको लगता है ये तमाम दुआएं भी ठीक है, ये भी मांगनी चाहिए, और इसमें कोई गुनाह या कोई? इंसान जो है वो ज़ाहिर है दर्जे के एतबार से बराबर नहीं है। अंबिया अलैहिस्सलाम के मदारज, उनके मरातब उलिया हैं, फिर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन हैं, अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैं, सूफिया किराम सालिहीन, तो यकीनन उनके अपने अपने मरातब हैं और उनकी अपनी अपनी दुआ के तरीके भी हैं। ये तो ठीक है कि सबसे अच्छी दुआ खालिक से, खालिक की पहचान मांगना है, लेकिन इंसान है और उसे और भी बहुत सारे हवाइज और ज़रूरियात हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये दुआ मांगी भी जा सकती है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये दुआ मांगना ज़रूर चाहिए, इसलिए कि हमारी दरगाह शरीफ के, दरगाह जलालिया भिक्खी शरीफ के बानी जद्द आला हज़रत हाफिज़ुल हदीस गौसे ज़मां पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन मशहदी नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाया करते थे कि दुआ इंसान और खालिक के रब्त को जोड़ती है और यकीन को मुस्तहकम करती है और ताल्लुक़ को मजबूत करती है। ठीक। और ताजदार अल्लाह शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि अरफ़ तो बेफसहिल मसाइल, कि मैंने रब ताला की ज़ात को जो है अपनी जो अज़ाइम और इरादे थे उनके टूटने से रब ताला की ज़ात को पहचाना। बेशक। तो इस एतबार से अरफ़ तो रब्बी बिफसहिल अज़ाइम, तो मालूम हुआ कि एक सिर्फ जद्दोजहद, सिर्फ कोशिश मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाती, बल्कि मंजिल तक पहुंचाना उस खालिक का काम है। बंदे का काम जोहद करना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करना है। उसकी अगर ताईद शामिल हो जाए तो फिर उस सूरत में वो चीज़ें सारी हासिल हो जाती हैं जो बंदा हासिल करना चाहता है। बिल्कुल सही। दुआ की कबूलियत के औकात के बारे में भी बहुत सारी जगहों पर है कि जुम्मतुल मुबारक में एक ऐसी घड़ी है जब दुआ कबूल होती है, रात के आखिरी पहर
میں ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت نزدیک سے اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے. ہم نے کیفیت تو تذکرہ کر لیا کہ جب تڑپ ہوتی ہے, بے قراری ہوتی ہے, تکلیف مصیبت میں انسان ہوتا ہے. اس کے علاوہ دعا کی قبولیت جو ہے اس کے کچھ رمضان مبارک میں ہے کہ بہت سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. کچھ اور ایسے ایام بھی ہیں, کچھ ایسے مخصوص اوقات ہیں جس میں دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے. ہاں, اس میں احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر 7 ایسے اوقات کا ذکر فرمایا گیا ہے جن اوقات کے اندر رب تعالیٰ دعا کو قبول فرما دیتا ہے. ان میں سے ایک وقت جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ سحری کا وقت ہے, جو رات کا آخری حصے کا وقت ہے. اس وقت کے اندر بھی رب تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور دوسرا وقت جو ہے وہ جمعے کا دن, اس کے بارے میں آیا ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی کو انسان رب تعالیٰ کے حضور جب دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان اس وقت کا بھی حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے وقت کے اندر بھی دعا کی جائے تو وہ دعا رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. اسی طرح فرائض کی نماز کی ادائیگی کے بعد جو دعا کی جائے اس دعا کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ وہ دعا قبول فرمائی جاتی ہے. عرفہ کے دن عرفات میں جو آدمی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ پھر صاحب بہت سارے لوگ مسافروں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ حالت سفر میں بھی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. کیا اس میں بھی کوئی صداقت ہے؟ ہاں, اس میں ایک ہے محل یعنی وقت کے اعتبار سے دعا, اور ایک ہے کہ فاعل یعنی دعا کرنے والا. جیسا پہلے ذکر ہوا کہ جو حالت اضطرار کے اندر ہو, پریشان ہو, اس کی بھی رب تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. مظلوم کی دعا بھی قبول فرماتا ہے. اسی طرح مسافر کی دعا رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے. مریض کی دعا کو رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے. سو اس جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں لگے کہ کوئی سختی ہے, پریشانی, جیسے آج کل کووڈ ہے, وبا کا جو ہے وہ پھیلاؤ ہے, خوف کی کیفیت ہے, سو اس میں بھی دعاؤں کی قبولیت اللہ تعالیٰ, مغفرتیں, ویسے بھی رمضان المبارک بھی ہے اور یہ وبا کا خوف بھی ہے, اس کی ایک دہشت بھی ہے. سو دعا تو ہم سب کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. لیکن زیادہ دعائیں جو ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہم سب کو اس مرض سے اپنی حفاظت